السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. سورة النبأ، یہ ہمارا آخری پارہ ہے الحمدللہ، اور اس کی پہلی صورت ہے صورت نبا. نبا کا لفظی معنی ہے خبر. تو النبأ العظیم ہے، اس کو صورت عما یتساءلون بھی کہتے ہیں. تو النبا سے مراد کیا ہے؟ اس میں دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ النبأ العظیم سے مراد قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن کی خبر، یعنی اس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی وحی الہی ہے. اس پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اس صورت کا جو مقصد ہے وہ آخرت کا اثبات ہے، جزا اور سزا کے متعلق تفصیل بیان کرنا ہے. تو اس صورت کے مقاصد کے اندر ہے آخرت کا اثبات، جزا اور سزا، اس کے متعلق خبر، ٹھیک ہے، اور جو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں، اس کا اثبات. جی، کون پڑھنا چاہیں گے؟ جی، کون پڑھیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، پہلی. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام. میں نے کہا اللہ۔ پہلی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ جی، جی شیخ محترم پہلی۔ شروع کریں. پہلی 10 آیات پڑھی ہے آپ. جی شیخ محترم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں پوچھتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، عظیم خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، اس بارے میں جس میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اب اس کلا، میں دو ہرگز تفسیریں نہیں، میں سیعلمون، پہلے عرض کیا کہ اس میں دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک مراد ہے، کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے نا کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور آپ وحی پڑھ کے سناتے تھے، تو آپس میں یہ کفار پوچھتے تھے یہ ہے کیا، یہ چیز ہے عن النبأ العظیم، یہ بہت جو بڑی خبر ہے، یہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، وحی الہی کے متعلق پوچھتے تھے کہ یہ ہے کیا. الذی ہم فیہ مختلفون، اب اس میں ان کے آگے تبصرے مختلف ہوتے تھے. کوئی کہتا تھا یہ شاعرانہ کلام ہے، کوئی کہتا تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا اپنا کلام ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ کسی سے نقل کر کے ہمیں بیان کر دیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ یہ مجنون بندے کا کلام ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ اس طرح کی اس میں اختلافی نوٹس دیتے تھے.
ٹھیک ہے، اگر اس کی تفسیر یہ بنائی جائے کہ اس سے مراد نبأ العظیم سے مراد قرآن پاک لی جائے۔ دوسری جو تفسیر کی گئی ہے جو کہ زیادہ سیاق کے مطابق لگتی ہے، سباق سے کے مطابق لگتی ہے، بلکہ سیاق سے، تو وہ یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے تھے کہ قیامت آئے گی تو یہ ایک دوسرے سے پوچھے یہ قیامت ہے کیا؟ ٹھیک ہے، یا تو یہ سوال واقعتاً تعجب کے طور پر پوچھتے تھے ایک دوسرے سے، یا پھر یہ تمسکر اڑاتے ہوئے پوچھتے تھے۔ کوئی اب اس کے آگے اس کے تبصرے ان کے مختلف ہوتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ جی قیامت بالکل بھی نہیں آنی، کوئی کہتا تھا کہ قیامت آ بھی گئی تو اس کا یہ انجام ہوگا، کوئی قیامت کا کسی جز کا انکار کرتا تھا کہ قیامت کس جز کا انکار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ آ، آپس میں پوچھتے ہیں نبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ آگے فرمایا ہے کہ اب یہ اگر نہیں نہ مانتے، آپ کی بات نہیں مانتے، تو یہ بڑی جلد مان جائیں گے، پھر عین الیقین ان کو ہو جائے گا۔ جی، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان جائیں گے۔ ثم کلا یہ تقید کے لیے دوبارہ لایا گیا، ثم کلا سیعلمون، پھر دوبارہ پھر ان قریب یہ جان جائیں گے، یعنی ان کی اس اختلاف کو اللہ تعالیٰ نے ریفیوز کر کے اللہ نے پھر یہ کہا کہ یہ بہت جلد جان جائیں گے، یعنی جیسے ہی ان کی آنکھ بند ہوگی اگلا منظر ان کو پھر سارا خود ہی خود نظر آ جائے گا۔ آگے جی، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، ہاں جی، یہ وخلقناکم ازواجا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اس قیامت کے اس بات کے لیے اب ایک آفاقی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ، یعنی یہ عقل سے کہہ لیں، عقلی نشانیاں جو ہیں، آفاقی نشانیاں، ان سے سمجھا رہا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں کرنے والا اللہ کی ذات ہے، ان سب کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ ساری نعمتیں اس کے اندر اتنی بڑی بڑی مخلوق پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو تمہیں پیدا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرے گا؟ تو اللہ اپنی نعمتیں گنوا کر، اپنی اس تخلیقی شاہکاروں کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پھر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ نکالا ہے جو اس بات کرنا ہے، ان یوم الفصل کا میقاتا، یہ والا۔ تو ہم نے زمین کو کیا بچھونا نہیں بنایا؟ یعنی اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اتنی بڑی زمین کو اللہ نے بچھونے کے طور پر یعنی چھوڑ دیا کہ انسانوں کے لیے اس پہ اس کو ہموار کر دیا ہے، وہ متزلزل نہیں ہوتی، اور زمین اور جو پہاڑ ہیں اس کو زمین پر میکھے بنا کے آگے لگا دیا ہے کہ یہ ہمیشہ ہلنے، کبھی کبھار تو زلزلے سے ہل جاتی ہے نا، ہمیشہ یہ متزلزل نہیں ہوتی، یعنی ہلتی ہی رہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا، جبکہ زمین کے نیچے پانی ہے اور اس کے ارد گرد بھی پانی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں نا، اگر ایک بال کو اگر آپ پانی کے اوپر رکھیں تو وہ ٹک نہیں سکتی، ہلتی رہتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک خاص مدار اور خاص حرکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو چلایا ہوا ہے۔ جی، خلقناکم، وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑوں میں بنایا، یعنی وجعلنا نومکم سباتا، مراد جوڑوں سے مراد نر اور مادہ، مرد اور عورت دونوں طرح تمہیں بنایا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی شاہکار ہے۔ جی، وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہارے نیند کو آرام کا آرام کی کا سبب بنایا۔ اچھا، یہ پوچھا گیا ہے جی کہ زمین کے چلنے کی دلیل کیا ہے؟ اچھا، زمین کے چلنے کی دلیل عمومی ہے کہ ایک تو پہلی بات کہ سائنس نے اب یہ تھیوری جو ہے نا بالکل پوری طرح ثابت کر دی ہے کہ زمین بھی متحرک ہے، یہ تھیوری اب ثابت ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس اگر قرآن و سنت میں دلیل نہ بھی ہو نا، تب بھی یہ سائنسی طور پر یہ تھیوری ثابت ہو چکی ہے کہ تھیوری اب یہ نہیں، یہ تھیوری نہیں رہی بلکہ یہ ایک حقیقت بن چکی ہے کہ زمین متحرک ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں، سائنس بدلتی رہتی ہے، سائنس کے وہ قوانین بدلتے ہیں
کہ جو قوانین یعنی کسی نظریے پر قائم ہو، یعنی اس میں نظریے صرف محض نظریہ ہونا، وہ تو ہے. اب یہ جو چیزیں حقیقت دیکھ لی گئی ہے، یعنی یہ چیز دیکھ لی گئی ہے، اس لیے سیٹلائٹس کے ذریعے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ زمین ایک تو گول ہے، یعنی وہ بیضاوی شکل کی. دوسری یہ ہے کہ اس کے اندر وہ حرکت کرتی ہے باقاعدہ. یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں. تبھی تو یہ جو ہوتی ہے نا حرکت، اس کی جو دنوں کے نظام چلتے ہیں یہ اسی سے چلتے ہیں. سورج کی بھی حرکت ہے اور زمین کی بھی حرکت ہے. دوسرا وہ کیا ہے جی، صورت یاسین کی آیت اگر میں نکالوں تو مجھے مل جائے گی انشاءاللہ. ایک منٹ. لکھا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر شے فلک میں یسبحون تیر رہی ہے. ٹھیک ہے. اس سے دلیل لی گئی ہے کہ زمین بھی متحرک ہے، سورج چاند ستارے بھی متحرک ہیں. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر ابھی تفصیل سے بات کریں گے بھی. لیکن یہ ایک سائنسی حقیقت بن چکی ہے کہ زمین متحرک ہے. گرچہ ہمارے بریلوی بھائی ابھی بھی نہیں مان، وہ تو زمین کو گول بھی نہیں مانتے نا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ زمین چپٹی ہے. جی. وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو بنایا آرام. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو بنایا ہم نے ڈانپنے والے. وجعلنا ڈانپنے النہار والا معاشا، رات کو، اور چونکہ اگر مثال کے طور پہ روشنی ہو نا، روشنی ہی ہو ہمیشہ، تبھی آرام کے اندر خلل آ سکتا ہے. کیونکہ بعض لوگوں کو روشنی کے اندر نیند نہیں آتی، آپ جانتے ہیں مزاج کے اندر. اور پھر پوری طرح جو ہے نا، پوری طرح سکون ایک جو ہوتا ہے نا، وہ اندھیرے کے اندر ہی ہوتا ہے، یاد رکھیں. پورا سکون جو ہوتا ہے وہ اندھیرے میں ہی ہوتا ہے. روشنی کے اندر پورا سکون جو جسم کو ریکوائر ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا اس کو. اس لیے جو اصلاً تو جو دن ہے اس کو معاش کے لیے بنایا ہے، اور رات کو اصلاً نیند یا عبادت کے لیے بنایا ہے. تو اگر ایک دوسری جگہ پر کام بھی کیا جائے کسی وجہ سے، اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے. لیکن اگر کوئی نائٹ ڈیوٹی لگاتا ہے تو وہ شرعن ممنوع نہیں ہے. اصلاً فطرت یہ ہے کہ جو دن ہے وہ معاش کے لیے ہے، اور رات وہ سونے کے لیے. جی. وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو بنایا بطور معاش. اچھا وبنینا ویسے نوم کا فوقکم سبعا وجعلنا شدادا. نومکم سباتا، اور تمہارے نیند کو کیا بنایا ہے؟ آرام. یعنی پورے وجود کو آرام مل جاتا ہے نیند سے. ذہن تھک جاتا ہے تو اس کو آرام مل جاتا ہے. وجود کے جو جوڑ تھک جاتے ہیں تو اس کو آرام مل جاتا ہے. تو نیند ایک انتہائی کمپلسری چیز ہے انسان کی لائف کے لیے. جس کی نیند ڈسٹرب ہوگی، اس کے پورا وجود اور بلکہ پورا اس کا دماغ بھی ڈسٹرب ہوگا، اس کے سارے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے. جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اتنا عرصہ سویا ہی نہیں ہوں، اس طرح کے بعض ظالم دعویٰ کرتے ہیں کہ میں تو سوتا ہی نہیں ہوں جی، تو وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. انسانی ضرورت ہے. یہ تو ایسے ہی کہے کہ میں تو کھاتا ہی نہیں ہوں بالکل بھی، یہ جھوٹ ہے میرا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں کم سوتا ہوں یا کم کھاتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے. یہ طبیعت ہر ایک کے اندر الگ الگ ہوتی ہے. بعض لوگوں کو نیند جلدی آ جاتی ہے، بعض تو گھنٹوں میں انتظار میں رہتے ہیں کہ مجھے نیند آ جائے. پھر بسا اوقات عمر کے ساتھ ہر ایک کی نیند کا انداز مختلف ہوتا ہے. بچے کو نیند زیادہ آتی ہے، وہ زیادہ سوتا ہے. جوان کو قدرے کم آتی ہے، اور بوڑھے کو تو بالکل ہی کم آتی ہے. نہ وہ خود سوتے ہیں پھر نہ کسی اور کو سونے دیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. جی.
بنینا فوقکم، اور ہم نے تمہارے ساتھ بوت، ہاں جی، سات مضبوط بنائے ہیں وجعلنا کیا؟ سراجا وهاجا. سات مضبوط آسمان آسمان، یعنی بنائے ہیں. وجعلنا سراجا وهاجا، ہم نے چمکتا روشن چراغ. ہاں وأنزلنا روشن. من المعصرات ماء چراغ سے مراد ثجاجا. یہاں چراغ سے مراد یہاں سورج، سورج ہے. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے یہ بادلوں سے برسایا پانی ثجاجا. جو ثجاج کے مطلب کیا ہے؟ بکثرت برسنے والا ہے جو، یعنی بہت زیادہ برسنے والا پانی ہم نے. بکثرت ہاں برسنے جی. والا پانی. موسرات بادلوں کو کہتے ہیں، یعنی سما سماوات الموسرات، یا دوسرے آپ کہیں کہ آسارا یوسرو ایسارن فہو موسر و موسراتن. موسراتن سے جمع مونس کا ایسے سیغہ ہے موسرات، یعنی نچوڑنے والے، آنے والے. تو اس سے اس کو بادلوں کی یہ صفت بنا دی گئی ہے الموسرات. بادلوں سے ہم نے ہے وہ برسنے والا پانی جو ہے نا اتارا. جی. لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس سے نکالیں حب یعنی کہ دانے، ونباتا اور یہ دانے، نباتات. اناج، اناج اور نباتات، پودے. یعنی کچھ اناج ہوتے ہیں، کچھ بیل بوٹے، اس میں فروٹ آ جاتے ہیں اور دیگر چیزیں آ جاتی ہیں، جو یعنی رزق کا بندوبست تمہارے لیے کیا یہ. جنات. وجنات الفافا، باغات اور باغات. الفافا شیخ الفاف کیا ہے؟ پاپا کا میں جو گھنے ہوں، لپٹے ہوئے. لف سے ہے نا، لف. لف کا مطلب ہے لپٹان، ملفوف، اس کو لپیٹا گیا ہو. الفافا یعنی ہم نے اس تمہارے لیے کیا بنایا ہے، نکالا کیا ہے، باغات جو کہ لپٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اس کی ٹہنیاں شاخیں چڑی ہوئی ہیں، مطلب یہ بہت گھنے ہیں. اب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ تقریباً آیات یہ بنتی ہیں 6 نمبر آیت سے لے کر 16 نمبر آیت تک. یہ 10 11 آیات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اس میں ایک نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. اور اس میں ثابت کیا کیا اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں، ان یوم الفصل کان میقاتا، یہی النبأ العظیم ہے. ہے ایک بات. یوم ینفخ فی الصور تأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، پھر تم آؤ گے فوج در فوج. ہاں یہ دوسرے سور کے پھونکنے کی بات ہے، نفخہ ثانیہ جس کو کہتے ہیں، کہ جب قبروں سے اٹھ کر لوگ آئیں گے فوج در فوج، یعنی جماعتوں کی جماعتیں امڑتی ہوئی آئیں گی. ٹھیک ہے. اور میدان حشر کے اندر جمع ہونے کے لیے. یہ شیخ سور کی تفسیر قرن یہی سے ہے. ہاں جی، ہاں جی. وفتحت السماء فكانت ابوابا، اور آسمان کھولے جائیں گے تو اس کے دروازے ہو جائیں گے. مکانت ابوا، وہ دروازے دروازی ہو جائے گا، مطلب کہ اس کو وہ پھٹ جائے گا نا آسمان. ٹھیک ہے، آسمان پھٹ جائے گا، جس طرح ہے نا علوم تشقق کا کچھ سما، آسمان پھٹ جائے گا. تو جو پھٹنے کو پھر آگے دروازوں سے تعبیر کر دیا گیا کہ ویسے تو دروازے ہیں آسمان کے، لیکن پھٹ جائے، جس طرح کہتے ہیں نا راستے راستے اس کے بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں یہاں سے تم نے راستہ بنا لیا ہے، یعنی یہاں سے گزر بنا لیا ہے. تو وہ آسمان جب پھٹ جائے گا تو فرشتے جو ہے نا، پہلے آسمان کے دوسرے کے ساتوں آسمانوں کے فرشتے وہ نیچے اتریں گے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا ایک حدیث کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جس طرح انسان جمع ہوں گے، اس طرح فرشتے اور جن سارے جمع ہوں گے. تو پہلے آسمان کو پڑا جائے گا، کھولا جائے گا.
اور وہاں سے شگاف پڑیں گے اور وہ نیچے اتریں گے فرشتے، دوسرے آسمان والے، پھر تیسرے والے، پھر ساتویں آسمان، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت تشریف لائیں گے عرش سمیت فرشتوں کے ساتھ۔ جی وسیرت الجبال، اور چلایا جائے گا پہاڑوں کو، فکانت سرابا، اور وہ ہو جائیں گے گویا کہ سراب۔ سراب، سراب کہتے ہیں کہ پہلے عرض کیا تھا کہ تو ریگستان ہو نا، دور سے ایسے لگتا ہے کہ یہاں پانی نظر آ رہا ہے، دور کی وہ ایک خیالی سی چیز ہوتی ہے۔ کئی بار اب سڑک پہ بھی نکلے نا، اچھی سڑک جو ہوتی ہے، تو آپ کو گرمیوں کے موسم میں بالخصوص دور سے آپ کو کچھ پانی سا دکھائی دیتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پانی ہے، قریب جاتے ہیں تو پھر آپ کو اتنا ہی دور کچھ چیز نظر آتی ہے، تو وہ سراب ہوتی ہے۔ تو سراب کہتے ہیں ایک، یعنی ایسی چیز کہ جو ہو نا، نظر آئے، تو وہ پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے، یعنی وہ چونکہ ریزر روزہ ہو چکے ہوں گے، ریت بن جائیں گے، تو وہ سراب طرح نظر آئیں گے، پھر یعنی گویا یہ پانی ہے لیکن وہ پانی ہوگا نہیں۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم انتظار میں ہے، للطاغین یہ جہن مآبا، ان سرکش۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم مرصادا گھات لگائے ہوئے ہیں، یعنی ٹک ٹکی باندھے ہوئے ہے، اس طرح کسی کے اوپر حملہ نہیں کرنا ہوتا، حملے کے انتظار کے اندر ہے، جیسے ہی اس کا موقع آئے گا تو وہ فوراً حملہ آور ہو جائے گی۔ کس کے لیے؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں ٹھہریں گے بڑی لمبی مدتوں کو یا ہمیشگی کو، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں وہ نہیں چکھیں گے کوئی ٹھنڈی شئی، اور نہ ہی کوئی اچھا مشروب، الا حمیما وغساقا، سوائے ابلتا ہوا گرم پانی اور پیپ، جزاء وفاقا، یہ ہے برابر کی جزا۔ آئیے جہنم کی اب بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو جہنم گھات لگائے ہوئے ہے، طاغین مآبا، اور یہ کس کے لیے ہوگی؟ طاغین للطاغین مآبا، اور یہ جو سرکشی کرنے والے اس کے لیے یہ ٹکانہ ہوگی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ لابثین فی احقاب، کہتے ہیں کئی حقب، کب کہتے ہیں 80 سال سے کی مسافت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق ایک حقبہ جو ہوتا ہے وہ 80 سال کے برابر ہے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کئی 80 سال کے بعد ان کو نکال لیا جائے گا، یہ ایک آباد الآباد کے لیے اس میں رکھے جائیں گے، ایک لمبی مدت کو بیان کرنے کے لیے یہاں احقابہ کہا گیا ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ مجھے اگر کئی حقبے، یعنی ایک لامتناہی مدت بھی چلنا پڑے نا تو میں چلتا رہوں گا، تو یہاں بھی کہا گیا کہ جہنم کے اندر وہ ابد الآباد رہیں گے، ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کو نہ اس میں بردا ٹھنڈک پہنچے گی، ایسی ٹھنڈک جو ان کے لیے باعث سکون ہو، کوئی ٹھنڈی ہوا یا کوئی ٹھنڈی فضا جس سے ان کی جو جلسنے والی چمڑی ہے اس کو سکون راحت پہنچ سکے، ایسا نہیں ہوگا، نہ اس کو پینے کے لیے کوئی مشروب دیا جائے گا کہ جس سے وہ لذت حاصل کر سکے، سوائے اس کے کہ وہ حمیمہ، کھولتا ہوا گرم پانی کے جس سے اس کے انتڑیاں وغیرہ وہ پگھل جائیں گی، وغساقا، اور ان کو دھون دیا جائے گا، یعنی کچ لہو، زخموں کا کچ لہو ان کو دیا جائے گا، جزاء وفاقہ، یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہے۔ کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ وہ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جہنم جنت اور جہنم تو ہوگی نہیں، قیامت کا دن آئے گا ہی نہیں، اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، جبکہ ان کو حساب کا سامنا پھر کرنا پڑے گا، اور وہ ان کو بالکل ان پر واضح ہو چکا ہوگا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا۔ کذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، کذابن جھٹلانا، یعنی بہت ہی سخت جھٹلانا، ہماری آیات کو اس نے جھٹلایا تھا، قرآن پاک میں جو آیات بھی ان کے خلاف تھی اس کو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کیا ہے کتابن،
لکھ کر، کتابن اس حال میں کہ لکھنے کے اعتبار سے ہم نے اس کو شمار کیا ہے ہر چیز کو، یعنی لکھ دیا ہے، محفوظ کر لیا ہے، جو ان کے نظریات تھے، جو ان کی حرکات تھی، ایمان لائے یا کفر کیا، برائیاں کی یا نیکیاں کی، یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو محفوظ کر لی۔ اب یہ حساب کا دن تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اس پر کھول کے رکھ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ جو جہنم میں تمہیں جو کچھ بھی مل رہا ہے نا، اس کو چکھو، اس کو تم چکھو، تمہیں ہرگز زیادہ نہیں کیا جائے گا الا عذابا، مگر عذاب نہیں۔ اب تمہیں ہمیشہ کے لیے عذاب میں تمہیں ایک بڑھوتری تو ہو سکتی ہے، اس میں نہ کمی، نہ اس میں تعطل، نہ اس کے اندر تخفیف ہوگی، بالکل بھی نہیں، نہ اس میں تعطل آئے گا، نہ اس میں ہمیشہ تمہیں کبھی بھی سے چھٹی ملے گی، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی تخفیف آئے گی، بلکہ اس کو ہم بڑھاتے ہی جائیں گے، بڑھاتے ہی جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا من۔ جی بس جی، کسی کا کوئی سوال اس میں جی وہ کر سکتے ہیں؟ جی کسی کا کوئی سوال نہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔